السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فتنوں کے دور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن ایمان نے کہا، اللہ کی قسم میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون کون سے واقعات میرے اور قیامت کے درمیان پیش آنے والے، اور مجھے ان فتنوں کے بتانے سے صرف یہی بات مانے ہے کہ رسول اللہ نے بعض رات کی باتیں مجھے بتائیں جنہیں میرے علاوہ کسی سے بھی کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس میں بھی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا، ان میں سے 3 ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑ دیں گے۔ ان میں سے کچھ فتنے گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے، ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے علاوہ باقی سب قوم مجلس اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم 7262 نمبر ہے۔ صحابہ کرام فتنوں کے دور کو پہچانتے تھے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں، انہوں نے ابو داؤد سے سنا، انہوں نے کہا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا، کیا آپ عثمان بن عفان سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایت کا خیال رکھیں؟ انہوں نے کہا، میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے، لیکن فتنہ کے دروازہ کو کھولے بغیر اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنے والا ہوں گا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب 2 آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے تو یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اسی طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے۔ پھر دوزخ کے لوگ اس کی چاروں طرف جمع ہوں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکا نہیں کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہے گا، میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، بری بات سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری 7098 نمبر ہے۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر اس بات کی خبر دی جو قیامت تک پیش آنے والی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سوائے اس کے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو کون سی چیز مدینہ سے نکالے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم 7265 ہے۔ حضرت جنب رضی اللہ سے روایت ہے کہ جرح واقعہ کے دن آیا تھا۔ جرح کوفہ میں ایک جگہ ہے جہاں کوفہ والے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ جب انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا، آج کے دن تو یہاں بہت خون ریزی ہوگی۔ تو اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم کیوں نہ ہوگی؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیان کی تھی۔ میں نے کہا، تو میرے لیے برا ہم نشین ہے، آج اس لیے کہ تو سنتا ہے میں تیری مخالفت کر رہا ہوں، حالانکہ تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حدیث سن چکا ہے، مگر مخالفت کرنے سے تو نے مجھے منع کیوں نہیں کیا؟ پھر میں نے کہا، یہ کیا غضب ہے الارض؟ میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس حدیث کو معلوم کرنا چاہی تو وہ حضرت حذیفہ تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم 7271 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عراق اپنے درہم اور اوروق فیض کو روک لے گا، اور شام اپنے مد اور دینار روک لے گا، اور مصر اپنے اردب اور دینار روک لے گا، اور تم جہاں سے چلتے تھے وہیں لوٹ آؤ گے، اور تم جہاں سے چلتے تھے وہیں لوٹ آؤ گے، اور تم جہاں سے چلتے تھے وہیں لوٹ آؤ گے۔ اور اس بات پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت اور خون گواہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم 7277 نمبر ہے۔